اللہ تبارک و تعالی نے جو دن رات کا نظام بنایا ہے، قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں اللہ نے سمجھایا کہ یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مختلف مقامات پر ذکر کیا اپنے نشانیوں کو۔ کہیں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ جو دن رات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، چاند سورج کا نظام بنایا ہے، پہاڑوں کا نظام بنایا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ چاند سورج، زمین و آسمان، یہ دن رات، یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، ورنہ دن کا کوئی مجال نہیں کہ وہ رات میں سے نکل کر آ جائے، اور رات کی کوئی مجال نہیں کہ وہ دن میں آ جائے۔ اس لیے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو دن میں سے رات کو اللہ تبارک و تعالی لے آتے ہیں، رات میں سے دن کو لے آتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں۔ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، روزانہ جب سورج نکلتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب اجازت ملتی ہے تو یہ سورج نکلتا ہے۔ قیامت کا دن، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ سورج اللہ تبارک و تعالی سے اجازت طلب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت مل جائے گی، مگر ابھی سورج نکلتا مشرق سے ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، پھر مغرب سے سورج نکلے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ روزانہ یہ سارا نظام، یہ موسموں کا نظام، گرمی کا آنا، سردی کا آنا، یہ سارا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوتا ہے۔ کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں گرمی کے کہ اس میں اے سی میں بیٹھیں تب بھی گرمی لگتی ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج مسجد میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا بھی نہیں چل رہا، پسینہ کسی کو نہیں آ رہا۔ یہ اللہ نے یہ نظام بنایا گرمی اور سردی کا۔ اس کے تو ایک ظاہری سبب ہے، ایک باطنی سبب ہے۔ ظاہری سبب تو یہ ہے کہ جب سورج زمین کے قریب ہو جاتا ہے تو گرمی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اصل جو سبب ہے اس کا باطنی سبب ہے۔ وہ باطنی سبب کیا ہے؟ وہ باطنی سبب یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو پیدا کیا، جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب آگ بھر دی، آگ بھرنے کے بعد جہنم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ربی اکل بعضی بعضا، کہ اے میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ یعنی جہنم اللہ کے بارگاہ میں کہ شکایت کر رہی ہے کہ میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ کتنی سخت آگ ہوگی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دے دی، نفساً فی الشتاء و نفساً فی الصیف، کہ وہ ایک سانس جہنم کی وہ سردی ہے اور ایک سانس گرمی ہے۔ کہ یعنی جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس وقت سردی کا موسم ہو جاتا ہے، اور جب جہنم سانس نکالتی ہے بار کی طرف تو پھر گرمی کا موسم ہو جاتا ہے۔ ہر طرف لو چلتی ہے، ہر طرف گرمی ہو جاتی ہے۔ تو فرمائے یہ دونوں موسم اللہ نے جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دے دی۔ اور بعض اوقات ہم برا بلا کہتے ہیں، زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، ہواؤں کو برا بلا کہتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد، یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم نے مجھے بڑی تکلیف دی،
یہ حدیث قدسی سنا رہا ہوں کہ ابن آدم نے مجھے بڑی تکلیف دی کہ وہ دن رات کو برا بلا کہتا ہے، اقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کو پلٹنے والا میں ہوں۔ یہ دن رات کا نظام، گرمی سردی کا نظام، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ گرم ہواؤں کا چلنا یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ زمانے کا چلنا، بعض اوقات زمانے کو گالی دے دیں گے، بعض اوقات ہوا کو گالی دیں گے، اور حدیث شریف میں منع آیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا تسبوا الریح فإنہا مامورہ، کہ ہوا کو گالی مت دو، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ ہم ہوا کو گالیاں دے دیں گے، کتنی گندی ہوا چل رہی ہے۔ تو یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ جو موسم ہے سارے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ دن رات کا نظام یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور گرمی اور سردی کا نظام یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ لیکن اس موسم کے اندر، موسم سرما کے اندر، یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، کہ یہ جو سردی کا موسم ہوتا ہے یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے۔ بہار کس طور پہ ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں انسان روزہ رکھے، اور فرمایا اور رات وطال لیلہ، راتیں لمبی ہوتی ہے، فقام، انسان اس میں قیام کرے، انسان اس میں تہجد کی نماز کی پابندی کرے، انسان اس میں تلاوت کلام پاک کی پابندی کرے۔ یہ اس لیے مومن کے لیے کہا گیا یہ سردی کا موسم بہار کا موسم ہے، اعمال کی وجہ سے بہار کا موسم ہے۔ یہ مومن کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے کہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہے، نیند آرام سے پوری ہو جاتی ہے، کہ 8 بجے نمازوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے، آرام سے پوری رات انسان رات کے آخری حصے میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمائے یہ مومن کے لیے نیکیاں کمانے کا موسم ہے کہ دن کے اندر اگر روزہ رکھ لے گا پیاس کی شدت اتنی نہیں لگے گی، ٹھنڈ ہے، اور دن بھی چھوٹے ہیں، اور فرمایا رات کے وقت انسان آرام سے قیام کر سکتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، کہ جو سردی کا موسم ہے یہ عبادت گزاروں کے لیے غنیمت کا موسم ہے، کہ انسان اس کے اندر نیکیاں کمائے۔ یہ عبادت، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اس موسم سے فائدہ اٹھائے، اس لیے فرمائے یہ غنیمت ہے۔ حضرت عبید بن عمیر تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے دور کے اندر جب بھی سردی کا موسم آتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا یا اہل القرآن طال اللیل لصلاتکم، یہ آواز لگا کرتی تھی، فرمایا اے اہل قرآن یہ راتیں اب لمبی ہو گئی تمہارے نمازوں کے لیے، راتیں اب لمبی ہو گئی تمہارے نمازوں کے لیے، وَقَصُرَ النَّهَارَ لِصِيَامِكُمْ، اور دن چھوٹے ہو گئے تمہارے روزوں کے لیے، فَاغْتَنِمُوا، اسے غنیمت جانو، اسے غنیمت جانو، فرمایا فَاغْتَنِمُوا، ان راتوں کو غنیمت جانو۔ تو یہ صحابہ کے دور میں جب یہ راتیں آیا کرتی تھیں وہ اس کو غنیمت سمجھا کرتے تھے۔ آج ان راتوں کے اندر ہم بستروں سے نہیں نکلتے، ہم بستروں سے نہیں نکلتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا سخت سردی ہو اس میں رات کے وقت وضو کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ جب انسان تکلیف کے ساتھ ٹھنڈ میں وضو کرے گا تو اجر بھی زیادہ ہے، جس عمل کے اندر مشقت ہوگی وہاں اجر بھی زیادہ ہے، وہاں اجر بھی زیادہ ہے، کہ انسان راتوں کو قیام کرے۔ ان سردی کے دنوں میں انسان جب رات کے وقت اٹھتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، جب ٹھنڈ لگتی ہے اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب وہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہ ٹھنڈے پانی سے جب وضو کرتا ہے اللہ کو یہ وضو بڑا پسند ہے۔
آج ہمارے پاس سب کچھ سہولیات ہے، صحابہ کے دور میں تو یہ سہولیات بھی نہیں تھی، گرم پانی کی سہولیات بھی نہیں تھی۔ ہمارے پاس تو مسجدوں میں، گھروں میں گرم پانی کا بھی نظام ہے، لیکن پھر بھی اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، پھر بھی اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ کمروں کے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ عابدین لوگ وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اس سردی کے موسم سے فائدہ اٹھا لے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن کے اندر انسان روزہ رکھیں، اور راتیں بڑی ہوتی ہے، راتوں کے اندر تہجد کا اہتمام ہو، دن میں نفلی روزوں کا اہتمام ہو۔ نفلی روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت کے بقدر اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک نفلی روزے کی اتنی فضیلت ہے۔ اب ان دنوں کے اندر کیا مشکل ہے روزہ رکھنا، کہ چھوٹے دن ہے کہ انسان روزہ رکھے، پیاس کی شدت بھی نہیں ہوتی، تو ان دنوں کے اندر اس کا اہتمام کرے۔ ایک روزے کی وجہ سے انسان کتنے سال مسافت جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر انسان جتنا اہتمام کرتا ہے روزوں کا، اتنا جہنم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں جیسے کوا ایک چوزا ہو، اور یہ کوا اڑنا شروع کر دے، اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہو کے مر جائے۔ یعنی یہ کتنی مسافت اس نے طے کی ہوگی، یعنی چوزا ہو کے اس نے اڑنا شروع کیا، اڑتے اڑتے وہ بوڑھا ہو کے مر جائے۔ جتنی مسافت یہ طے کرتا ہے، اللہ اس ایک روزے کے بقدر اس شخص کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نفلی روزے کی فضیلت ہے۔ اور پھر خصوصی طور پہ انسان، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ انسان مال نکالتا ہے، فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، یہ جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ مال کی زکوٰۃ تو پیسوں کے ذریعے انسان نکال دیتا ہے، اللہ نے تندرست جسم دیا، زکوٰۃ اس لیے نکالتا ہے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں پیسے دے دیتا ہے۔ انسان اللہ نے جسم دیا، سال کے 360 دن ہے، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، سوتا ہے، یہ سارے کام کاج کرتا ہے، اس جسم کی بھی انسان زکوٰۃ نکالے۔ فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، جسم کی بھی زکوٰۃ وہ ہے انسان روزے رکھے، انسان روزوں کا اہتمام کرے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے، ریان اس کا نام ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، جو روزے رکھنے والے ہوں گے اس دروازے سے، جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے، کہ اس دروازے سے جو بھی داخل ہوگا وہ روزے دار ہوگا۔ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے اللہ کے خاطر، اگر انسان پابندی سے روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، ان 2 دنوں کے اندر روزے اس لیے رکھے، ان 2 دنوں کے اندر انسان کا اعمال نامہ رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو پیر اور جمعرات کے روزے کا انسان اہتمام کرے ہر ہفتے میں۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم ایام 20 کے پھر روزے ضرور رکھے، کہ ایک مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا، یعنی چاند کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ، اسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔
ان روزوں کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے کہ انسان ان روزوں کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان روزوں کے بارے میں فرمایا کہ صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، کہ جو شخص ہر مہینے اس 3 روزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ ایسا ہے اس نے سال بھر روزے رکھے، کہ ہر مہینے صرف 3 روزے رکھے گا وہ ایسا شمار ہوگا جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے۔ کہ مہینے کے اندر ایام 20 کے روزوں کا انسان اہتمام کرے، یہ سنت روزے کہلاتے ہیں۔ ہر مہینے کے چاند کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ سردی کا جو موسم ہے مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، تو اس کے اندر پہلا عمل انسان کرے روزے کا اہتمام کرے دن میں، اور رات کے وقت فرمایا کہ ان دنوں کے اندر انسان رات کے وقت قیام کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ اور قرآن کریم کے اندر مومنین کی صفات بیان ہوئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ ہر موقع پر اپنے پروردگار کو یاد رکھتے ہیں، وہ امید کے وقت بھی یاد رکھتے ہیں، خوف کے وقت بھی اپنے پروردگار کو یاد رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو انہیں رزق دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو ہم نے اس ہر نفس کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا رکھا ہے، کہ تم نہیں جانتے جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو آخرت میں دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ ہوں گے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی ساری رات عبادت میں گزار دی پھر بھی وبالاسحار هم یستغفرون، صبح ہوئی صبح کو استغفار کر رہے ہیں کہ اے میرے رب اگر تیری عبادت بندگی میں کمی ہوئی ہو اسے بھی معاف فرما دے۔ آج ہم ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات جاگیں گے، دنیا کی خاطر جاگیں گے، عبادت کے لیے ہمیں جاگنا مشکل ہو جائے گا۔ عبادت کے لیے اگر جاگنا ہوگا رمضان کے طاق راتوں کا انتظار کریں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی فرمایا نشانی ہے جو رات کے وقت اٹھتے ہیں، رات کے وقت قیام کرتے ہیں، اور پھر فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، انسان اس کا اہتمام کرے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے صراحتاً فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تم پر رات کی نماز لازم ہے، کہ انسان جب تندرست ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، آفس کے لیے اٹھ سکتا ہے اور کام کاج کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ اگر آفس والے رات 4 بجے بلا لے اس کے لیے انسان اٹھ سکتا ہے، اگر پکنک میں جانا ہو اس کے لیے 4 بجے اٹھ سکتا ہے، ایئرپورٹ جانا ہو فلائٹ کے لیے 4 بجے اٹھ سکتا ہے، تو یہ رب کے حضور کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص پر گناہوں کا بوجھ ہوگا اس کے لیے رات کا اٹھنا مشکل ہوگا، وہ رات کو نہیں اٹھ سکے گا، رات کا اٹھنا اس پر بہت بھاری ہوگا۔ نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کی نماز لازم ہے، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے، یہ انبیاء کی نماز ہے، یہ صالحین
صالحین کی نماز ہے۔ فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ، یہ رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ، یہ رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وَمَكَفَّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اس نماز کی پابندی کرو گے اللہ تمہیں گناہوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ یہ ایسی نماز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی فرمایا، اے داؤد، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ فرمایا رب سے محبت کا بھی دعویٰ ہو اور پھر رب سے ملاقات بھی نہ ہو، فرمایا یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے، حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن جو سخت ترین دن ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اَيْنَ الَّذِي كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہ اس دن سخت ترین دن ایک آواز آئے گی، اس آواز میں کہا جائے گا کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو بستر سے الگ ہوتے تھے، کہاں ہے وہ راتوں کو قیام کرنے والے، کہاں ہے وہ رات کی نماز پڑھنے والے، کہاں ہے وہ لوگ جو رات کے وقت نرم نرم بستروں سے اٹھا کرتے تھے، رب کے حضور سر بسجود ہوتے تھے۔ فرمایا رات کے وقت جو راتوں کو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے، فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے لیکن وہ تھوڑے سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے بغیر حساب کتاب کے، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رات کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، جو رات کے وقت اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے۔ تو ان راتوں کو انسان غنیمت جانے، رات کو اٹھے، تلاوت کا اہتمام کرے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ اور نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی رات کے وقت رات کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو پہلی 2 رکعتیں مختصر فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں انسان اگر چاہے 4 پڑھے 6 پڑھے، پھر بعد کی 2 رکعتیں وہ لمبی ہو جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی حافظ ہے تو اچھی بات، حافظ نہیں، سورہ بقرہ یا سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین یاد ہے تو اس کا اہتمام کرے باقیہ 2 رکعتوں میں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو کم از کم اگر سورہ اخلاص یاد ہے، آخر کی صورتیں یاد ہے، یا اگر سورہ اخلاص یاد ہے تو ایک رکعت میں 10 دفعہ پڑھے تاکہ قیام لمبا ہو۔ نفلی نمازوں کے اندر ایک سورت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں تاکہ میرا قیام لمبا ہو جائے اور سنت پہ عمل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے انسان تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، رات کے وقت انسان تلاوت کا اہتمام کرے، کلام اللہ کا اہتمام کرے، اور ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر غریبوں کا بھی خیال رکھیں کہ انسان خود نرم نرم بستروں پر سو رہا ہو، خصوصی طور پر اپنے اعزہ و اقارب کے اندر جو غریب ہو ان کے لیے بستر اور نرم گدوں کا، ان چیزوں کا، کمبلوں کا اہتمام کرے۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو شخص اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کی سختی دور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی قیامت کے دن کی سختیاں دور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔